بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح اپنے گھروں میں خوشحال رکھے، آمین۔ الحمدللہ پچھلے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، جس میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو نماز کا اول ٹائم اور نماز کا آخر ٹائم اچھی طرح سے آسانی سے سمجھا سکوں، تاکہ جو عورتیں اپنے گھر میں بیزی رہتی ہیں وہ بھی نماز کو ادا کر سکیں آخری ٹائم تک، اور جو عورتیں بیزی نہیں رہتی وہ نماز کو اول ٹائم میں ادا کر سکیں۔ الحمدللہ اس ویڈیو پہ آپ سب کا بہت اچھا رسپانس رہا، جس سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب نماز کے سیریز میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور نماز کے احکام وغیرہ ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج ایپیسوڈ 5 ہے نماز سیریز کا، اور یہ بھی ٹاپک بہت اہم ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اپنے کانوں کو میری آواز کی طرف لگا لیں اور اپنی آنکھوں کو موبائل کی سکرین پر جما دیں، تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اور اس میں ہم نے کیا سیکھا۔ دو ٹاپک سے کلیئر کروں گی، ایک یہ کہ عصر کی نماز کو تخیر کر کے پڑھنا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حکمت ہے، اور اس کو تخیر کر کے پڑھنے میں جو وعید ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا وعید ہے، اور جو اس کو تخیر کرنے سے منع کیا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ نماز کی ممنوع اوقات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ 3 اوقات ہیں نماز کے، جن میں نماز نفلی نماز ہو، فرض نماز ہو، کیسے بھی نماز ہو، پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو پہلے ہم چھوٹی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں جو حدیث ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ عصر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے نماز کی جلدی ہونے کا ذکر کیا، یعنی کہ نماز کی جلدی میں پڑھی جاتی ہے، یا خود انہوں نے اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، یا تو ان میں سے جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے کیا، یا خود انہوں نے کیا، یعنی کہ علا بن عبد الرحمن نے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو نماز پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے کیا تھا، یا جو بعض لوگ تھے انہوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، کہ یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ ایسا انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ آدمی بیٹھا رہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جائے اور وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ آ جائے یا اس کے دونوں سینگوں پر ہو جائے تو اٹھے اور 4 ٹھونگے لگا کے اور اس میں اللہ کا ذکر کرے، مگر صرف تھوڑا سا، اس میں اللہ کا ذکر صرف تھوڑا سا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کے دونوں سینگوں سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ شیطان کے 2 سینگوں سے مراد ہے کہ جب سورج طلوع ہونے والا ہو رہا ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ہم آگے جو ٹاپک میں جا کر اس کو میں آپ کو ڈیکلیئر کر دوں گی سارے ڈیٹیل سے۔ اس کو ابھی ہم پینڈنگ پہ چھوڑتے ہیں نیکسٹ 1-2 منٹ کے بعد۔ تو بتانا یہاں پہ یہ مقصود ہے کہ جو عصر کی نماز ہے اس کو بلند جب سورج ہو تب پڑھ لینا چاہیے، یا سورج کا جو آخری وقت میں نے بتایا تھا آپ کو عصر کی نماز کا، پچھلی سیریز میں ویڈیو میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وقت بتایا تھا، اس ٹائم میں پڑھ لینا چاہیے۔ عصر کی نماز اس وقت ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے جب سورج غروب ہو رہا ہو، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے، اور یہ اتنا سنگین مکروہ وقت ہے نا کہ میں آپ کو اگلی حدیث میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اب یہ حدیث دیکھتے ہیں کہ جو ممنوع اوقات 3 اس کے کون سے اوقات ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اوقات میں نماز پڑھنے سے کیوں منع فرمایا ہے۔ جی، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی آفتاب کے نکلنے اور ڈوب
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی آفتاب کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے، کہ ارادہ نہ کرے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو نماز چھوڑ دو، مطلب کہ فجر جب سورج طلوع ہو رہا ہو، پتہ لگ جائے کہ اب سورج کی شعاعیں باہر آ رہی ہیں، جو سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے اس وقت نفل نماز نہیں پڑھنی اور نہ ہی فرض نماز پڑھنی ہے۔ کنارہ نکل ہے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج خوب ظاہر ہو جائے۔ جب خوب ظاہر ہو جائے آپ تب اپنی نفلی نماز جو بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیز جب سورج کا کنارہ ڈوب جائے تو کوئی بھی نماز خواہ فرض ہو یا نفل چھوڑ دو، ٹھیک ہے، جب سورج ڈوب رہا ہو، کیونکہ شام کے ٹائم جب سورج نیچے کو جا رہا ہو، ٹھیک ہے، مغرب کا ٹائم داخل ہو رہا ہو اور عصر کا ٹائم ختم ہو کے مغرب ٹائم شروع ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، جس میں وہ سورج ہم دیکھتے ہیں نا دور سے کہ نیچے تھوڑا جا رہا ہوتا ہے، کہ اس ٹائم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہ فرض نماز بھی ہو تب بھی چھوڑ دینی ہے، نفل نماز ہو تب بھی چھوڑ دینی ہے، الا یہ کہ کچھ احادیث ہے جن سے یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، جیسے کہ ہمارے یہاں پر عصر کی نماز ایز اے ایگزامپل، بالکل کریکٹ ٹائم مجھے نہیں پتہ لیکن ایز اے ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی بندہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے فار ایگزامپل، تو اگر عصر کی نماز جیسے کہ کہہ لیں آپ 5:30 تک عصر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو اس بندے نے جب 5:29 تھے تب عصر کی نماز جو شروع کر لی، ٹھیک ہے، اور 5:30 ہوتے تک اس نے ایک رکعت پڑھ لی، تو ایسے میں اور 5:30 کے بعد سورج کا مغروب ٹائم یعنی کہ غروب ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا، تو ایسے وہ ہمیں اپنی نماز پوری کر لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی فجر کا ٹائم ہے، اب فجر کا ٹائم فار ایگزامپل لگا لیں کہ 5:15 تک جو ہے فجر کا ٹائم جو ختم ہو جاتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ 5:13 یا 5:14 پر فجر کی نماز شروع کر لیتا ہے، کہ اکثر دیر بھی ہو جاتی ہے نا نماز پڑھنے میں، تو شروع کر لیتا ہے اور 5:15 تک یعنی کہ جو سورج نکل آتا ہے، تو ایسے میں جو اس نے ایک رکعت اپنے پچھلے فجر کے ٹائم میں پڑھی تھی وہ اپنی نماز کو پورا کر لے گا۔ یہ بھی ایک حدیث سے ہے کہ جو نماز شروع کی گئی اسے پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی سخت وعید ہے کہ ہمیں اس ٹائم میں ہرگز نماز پڑھنے سے بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور آفتاب کے طلوع غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرو، اس لیے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ جو پہلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس حدیث میں بھی پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو لاسٹ پہ سمجھا دیتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کی جو رائے ہے، یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب سورج بلند ہوتا ہے یا سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو جو شیطان ہوتا ہے وہ سورج کے جو سر ہوتا ہے شیطان کے وہ سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 سینگوں سے مراد کے ایک سینگ رائٹ اور ایک سینگ لیفٹ، ان دونوں کے درمیان جو سورج جو ہے شیطان کھڑا ہوتا ہے سورج کے سامنے، تو جس سے شیطان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اب اس ٹائم جو بھی بندہ نماز پڑھے گا نا وہ سورج کا پجاری کہلائے گا، اور سورج کے آگے میں ہوں تو وہ میرا پجاری بھی کہلائے گا۔ اس لیے اس ٹائم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا ٹائم کون سا تھا؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تب، دوسرا ٹائم جب سورج غروب ہو رہا ہو تب، اور تیسرا ٹائم جو تھا وہ یہ ہے کہ ظہر کا ٹائم، ٹھیک ہے، جب زوال کا ٹائم شروع ہو چکا ہو تب بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ زوال کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب یعنی کہ دن کا درمیانہ ٹائم ہو، جب سورج بالکل آسمان میں درمیانی پلیس پہ آ جاتا ہے اس کو زوال کا ٹائم کہتے ہیں، اور 15 سے 20 منٹ زوال کا ٹائم گزرنے کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ جب زوال کا ٹائم یہ گزر جائے اس کے بعد اپنی نماز وغیرہ قرآن وغیرہ جو کچھ بھی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 3 ٹائم ہے، نمبر 1 سورج کے طلوع کا ٹائم، نمبر 2 زوال کا ٹائم جو کہ 12 بجے شروع ہوتا ہے، اور نمبر 3 اچھا یہ 12 بجے ایسے شروع ہوتا ہے کہ جیسے اب دیکھیں فجر ہوتی ہے آپ کے یہاں 4:30 بجے، ٹھیک ہے، اور مغرب ہوتی ہے آپ کے یہاں تقریباً کہہ لیں 7:30 بجے، 4:30 اور 7:30 کا جو درمیان بنے گا وہ زوال کا ٹائم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زوال کا ٹائم بھی نماز پڑھنے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ مکروہ ٹائم ہے، سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اور آپ نے سورج کے طلوع اور آفتاب کے غروب ہوتے ٹائم بھی نماز پڑھنے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ بھی مکروہ اوقات ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے۔ ربنا تقبل منا ومنکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔